اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان اور تقدیر اچھی اور بری ان تمام چیزوں پر ایمان، یہ اہل سنت والجماعت کا سلف صالحین کا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت پر ایمان لانا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی رب ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے اور وہی تمام چیزوں کا انتظام کرنے والا اور تدبیر کرنے والا ہے۔ اور ہم اللہ رب العالمین کی الوہیت پر ایمان رکھتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے اور اللہ کے علاوہ جن کی بھی عبادت کی جائے وہ سب باطل ہے۔ اور ہم اللہ کے نام و صفات پر ایمان رکھتے ہیں، اور نام و صفات پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بے شمار اچھے اچھے نام ہیں اور اس کے بلند اور اچھی اچھی صفات ہیں، اور ان تمام چیزوں میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت پر ہم ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی ربوبیت میں، نہ اس کی الوہیت میں، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات میں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واصطبر لعبادتہ هل تعلم له سمیعا، کہ آسمانوں اور زمینوں کا رب اللہ تعالیٰ ہے اور ان کے درمیان جو ہے ان کا بھی رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ کی بات پر قائم رہیے اور اس کی عبادت پر صبر کیجیے۔ هل تعلم له سمیعا، کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر ہے؟ یقینا اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی حی القیوم ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام و صفات ہیں، جیسے الملک القدوس، السلام المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، اس طریقے سے الخالق، الباری، المصور، یہ سب اللہ رب العالمین کے نام ہیں اور اس کے بے شمار نام و صفات ہیں۔ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ہی آسمانوں اور زمینوں میں اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہے، اسی کا حکم چلتا ہے۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ مطلب یہ ہے مفہوم کہ اللہ تعالیٰ ہی جو چاہتا پیدا کرتا ہے، اللہ جسے چاہتا صرف بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا صرف لڑکے دیتا ہے، اور جسے چاہتا لڑکے اور لڑکیاں دونوں عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا اسے باز بنا دیتا ہے، یعنی اسے اولاد نہیں عطا کرتا۔ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے، وہو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ وما من دابۃ فی الارض الا اللہ رزقها، کہ زمین میں جو بھی چوپائے ہیں، جو بھی مخلوق ہیں، سب کی روزی کا ذمہ دار اللہ رب العالمین ہے۔ ہمارا اس پر بھی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس غیب کی چابیاں اور کنجیاں ہیں، لا یعلمها الا هو، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس یہ چابی اور کنجیاں نہیں ہیں۔ یعلم ما فی البر والبحر، آج سمندر کے اندر اور خشکی کے اندر جو بھی چیزیں ہیں سب کو اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ وما تسقط من ورقۃ لا یعلمها، اور جو پتا بھی زمین میں گرتا ہے اللہ تعالیٰ کا اس کا علم ہوتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ اگتا ہے چاہے وہ تر ہو یا خشک ہو، اللہ رب العالمین کو تمام چیزوں کا علم ہوتا ہے۔ ہم اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، وہی بارش برساتا ہے، اور وہی رحم کے اندر کیا ہے ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ ہی کو اس کا علم ہوتا ہے، اور کل انسان کیا کمائے گا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اس کو نہیں جانتا ہے، اور انسان کی وفات کہاں ہوگی، کب مرے گا، اس کا بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہوتا ہے۔ اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جب چاہتا ہے کلام کرتا ہے، اور جیسے چاہتا کلام کرتا، اور جس سے چاہتا کلام کرتا ہے۔ وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اگر پورے سمندر روشنی بن جائیں اور اللہ رب العالمین کی تعریف کی جائے تو اللہ رب العالمین کی تعریف ختم نہیں ہوگی، اور روشنائی اور سمندر کا پانی ختم ہو جائے گا۔ اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ رب العالمین نے حقیقت میں کلام کیا، اور جبریل امین کے ذریعے سے اپنے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اسے روح الامین جبریل امین علیہ السلام لے کر کے نازل ہوئے، اور
ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اس کو نازل فرمایا۔ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تمام مخلوقات میں اپنی ذات و صفات کے لحاظ سے بلند ہے، وہ العلی العظیم، اللہ تعالیٰ علیم و عظیم ہے۔ ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں کے اندر پیدا کیا، ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا۔ اور اللہ رب العالمین کا عرش پر مستوی ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے، اور جیسا کہ اس کے جلال اور اس کی عظمت کے مطابق ہے۔ اور اللہ رب العالمین کا عرش پر مستوی ہونے کی کیفیت اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور ہم یہ بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین پر عرش پر ہوتے ہوئے تمام مخلوقات اور دنیا کے اندر ہونے والی تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے، لوگوں کی باتوں کو سنتا ہے، ان کے افعال کو دیکھتا ہے، اور اس طریقے سے ان کے امور کی تدبیر کرتا ہے، فقیر کو روزی دیتا ہے، مسکینوں کی مدد کرتا ہے، جس کو چاہتا اللہ تعالیٰ ملک اور بادشاہ دیتا ہے، اور جس سے چاہتا چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا اللہ تعالیٰ عزت اور سربلندی عطا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا اللہ تعالیٰ ذلیل کر دیتا ہے۔ بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، اللہ ہی کے ہاتھ میں سب خیر ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بارے بیان کیا، جیسے یہ کہ اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر ہر رات کو نزول فرماتا ہے آخری پہر کو، اور یہ فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھے پکارے میں اس کی پکار کو سنوں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اسے دوں، کون ہے جو اپنے گناہوں پر مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ ہم اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن فیصلے کے لیے آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فاعل لما یرید ہے، جو چاہتا اللہ رب العالمین کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو کوئی روکنے والا اور اللہ رب العالمین کو کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جن اعمال کو ہمارے لیے مشروع قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، اور جو باتوں سے اللہ نے منع کر دیا ہے اللہ ان باتوں کو ناپسند کرتا ہے۔ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفر کرو گے اللہ تم سے بے نیاز ہے۔ ولا یرضی لعبادہ الکفر، اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کفر پر راضی نہیں ہے۔ وإن تشکروا یرضہ لکم، اور اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہوگا۔ ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے اور جو اللہ نیک اعمال کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ، کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوتا ہے، اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے، اور یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خشیت اس کے دل کے اندر پائی جاتی ہے۔ ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جو غضب کے مستحق ہیں، کافرین، منافقین اور جو نافرمان لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان سے غیظ و غضب کرتا، اللہ تعالیٰ ان سے غصہ ہوتا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وغضب اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ ان پر غصہ کرتا ہے۔ اور ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے چہرہ ہے جو جلال و اکرام سے متصف ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ باقی رہے گا، لہذا اللہ رب العالمین کے لیے وجہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی شان کے مطابق ہے۔ اور ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے 2 بڑے بڑے ہاتھ ہیں، 2 کریم ہاتھ ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ ہیں، 2 ہاتھ ہیں اور اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ ہمارا اس بات پر بیان ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے 2 آنکھیں ہیں، حقیقی آنکھیں ہیں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی کو بناؤ۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا حجابہ النور، اللہ رب العالمین کا پردہ نور ہے، لو کشفہ لاحرق سبحات وجہی منتہا الیہ بصرہ من خلقہ، اگر اللہ رب العالمین پردہ ہٹا دے تو اس کے چہرے کی روشنی سے جہاں تک مخلوق انسان کی آنکھیں پہنچتی ہیں اللہ ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین جل کر کے راکھ کر دے۔ اور اس بات پر اہل سنت والجماعت کا تمام سلف صالحین کا اجماع ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے 2 آنکھیں ہیں، 2 حقیقی آنکھیں ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کی جو آنکھیں ہیں اللہ کی جو مخلوقات ہیں کسی کی مخلوقات کے مشابہ نہیں ہیں۔ جیسے اللہ رب العالمین کی ذات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، ایسے اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں ان صفات میں بھی اللہ رب العالمین کے برابر کوئی نہیں ہے، نہ ان کا کوئی ہمسر ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے دجال کے بارے میں ہم نے فرمایا انہ اعور وان ربکم لیس باعور، کہ دجال جو ہے دجال کیا ہے، یہ کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ اور کانا اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس ایک آنکھ نہ ہو، اس کو کانا کہا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا
کہ اللہ رب العالمین کے پاس جو ہے آنکھیں ہیں اور اس کی دو آنکھیں ہیں، جیسا کہ سلف صالحین کا اس پر اجماع ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا قیامت کے دن جو اہل ایمان ہیں اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے، لہذا ہمارا بھی اس پر ایمان ہے۔ اور اس طریقے سے انہوں نے یہ پہلے خطبے کے اندر ساری باتیں فرمائی، دوسرے خطبے کے اندر انہوں نے فرمایا کہ ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے عدل کی بنیاد پر کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین بندوں کے اعمال سے غافل نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ تعالیٰ کا حال تو یہ ہے، اس کا جب حکم آتا ہے کسی چیز کے کرنے کا وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین کو، اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، تمام مخلوقات کو پیدا کیا، اللہ رب العالمین کو کوئی تعب اور اللہ رب العالمین کوئی سستی لاحق نہیں ہوئی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو اور ان کے درمیان جو چیزیں پائی جاتی ہیں ان تمام چیزوں کو 6 دنوں کے اندر پیدا کیا، لیکن ہمیں کوئی تھکاوٹ اور کوئی سستی لاحق نہیں ہوئی۔ اور ہر وہ چیز جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر بیان کر دی ہے یا اس کے نبی نے بیان کر دیا ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، ان تمام چیزوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ اور 2 چیزوں سے ہم لوگوں کو منع کرتے ہیں اور ہم اس سے دوری اختیار کرتے ہیں، اور ان 2 چیزوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ پہلی چیز تمثیل ہے۔ تمثیل کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اپنی زبان سے یا اپنے دل سے اللہ رب العالمین کی صفات کے بارے میں یہ کہے کہ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوقات کی صفات کے طریقے سے ہیں، جیسے کہ ہم نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے چہرہ ہے، اب کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہمارے چہرے کے طریقے سے، نعوذ باللہ یہ باطل ہے، یہ حرام ہے، اور ایسا کہنا ناجائز ہے، اور یہ بہت بڑا معذور اور بہت بڑی ممانعت ہے۔ اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ جیسی کوئی ذات نہیں ہے۔ اور دوسری چیز جس سے ہم برات کا اظہار کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی انسان اپنے دل سے یا اپنی زبان سے یہ کہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کی کیفیت بیان کرے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ایسی ہے، اس طریقے سے ہے، اس سے بھی ہم لوگوں کو منع کرتے ہیں اور اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ کسی بندے جیسی ہیں یا کسی کی مخلوق جیسی ہیں یا ان کی کیفیت ایسی ہے۔ ان تمام چیزوں سے ہم برات کا اظہار کرتے ہیں، اور ہم اس بات پر بھی بیان رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو اپنے بارے میں نفی کی ہے، انکار کیا ہے، یا اس کے نبی نے انکار کر دیا ہے، ہم ان تمام چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور جو چیزیں ثابت کی ہیں اللہ رب العالمین نے، اس کے نبی نے، ان تمام چیزوں کو ثابت کرتے ہیں۔ اور جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے خاموشی اختیار کی ہے ان تمام چیزوں سے ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ اور یہ جو میں نے باتیں بیان کی ہیں یہی اہل سنت والجماعت کا، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، ائمہ کرام کا اور تمام مسلمانوں کا اسی پر اجماع ہے، اور اس طریقے سے یہی ان کا عقیدہ ہے جو میں نے اختصار کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے جو عقیدہ بیان کیا ہے۔ اور اس طریقے سے ہم ان لوگوں سے تنبیہ کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین کے نام و صفات کا انکار کرتے ہیں یا نام و صفات کی غلط تعویل کرتے ہیں یا ان کا غلط نام بیان کرتے ہیں، یہ سلف صالحین کا عقیدہ و منہج نہیں ہے۔ قرآن و سنت کے اندر جو کچھ آ گیا ہے اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اور جس طریقے سے آیا ہے ان تمام چیزوں پر ایمان ہونا چاہیے، اور ان کا غلط معنی بیان کرنا یہ سلف صالحین کا اور اس طریقے سے صحابہ اور تابعین کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ آمنا بہ کل من عند ربنا، کہ جو بھی ہمارے رب کی طرف سے آیا، اس کے نبی کی طرف سے آیا، ہم ان سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسی پر انہوں نے اپنے خطبے کو ختم کیا، اور اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں کے لیے اور سب کے لیے دعائیں کی، اور اس طریقے سے دعاؤں پر جا کر کے اپنے خطبے کا اختتام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ رب العالمین ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائے، اللہ رب العالمین ہم سب کو سلف صالحین کے عقیدے پر قائم رکھے، آمین۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔